السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین باب مراقبتی کی آج جو ہے 7ویں حدیث پڑھیں گے اور اوورال کتاب کی یہ 66ویں حدیث ہے، یعنی 66 اس کا نمبر ہے، اور ویسے اس کی ہم انشاءاللہ 7ویں حدیث پڑھیں گے۔ السابع حدیث شروع کرتے ہیں۔ عن ابی یعلی شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابو یعلی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے عاجز اور پست کر لے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے، یعنی اس کی تیاری میں لگا رہے۔ اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگائے رکھے اور اللہ سے بڑی بڑی آرزوئیں وابستہ کرے۔ تو باب المراقبہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس، اور اس بات کا جو احساس ہے اس میں یہ حدیث آئی ہے کہ اصل میں عقل مند کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، یعنی یہ دیکھتا رہتا ہے کہ آج میں نے نفس سے کیا کمایا اور کتنا اس کو ہلاکت میں ڈالا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بعض لوگوں کی جیسے عادت ہوتی ہے کہ دن میں وہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا حصہ مختص کر لیتے ہیں جس میں وہ سوچتے ہیں کہ آج کے دل میں وہ کون سا اچھا عمل ہے جس میں میں نے اپنے یعنی آخرت کے لیے تیاری میں اضافہ کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی آخرت میں جو بینک ہے وہاں پر میں نے کیا جمع کیا، اور وہ کون سا ایسا عمل ہے جس سے میں نے اللہ کی ناراضگی مول لے لی آج کے دن۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کیا کریں کہ اپنے نفس کا محاسبہ کیا کریں۔ یہ محاسبہ ساتھ ساتھ بھی جاری رہ سکتا ہے۔ ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اتنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا کانشیس ہو، باشعور ہو، تو وہ روزمرہ کے کام کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا احساس کر سکتا ہے، اس کا تقوی اختیار کر سکتا ہے، اور اس بات کے بارے میں غور و فکر کر سکتا ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں وہ اللہ کی رضا کا کام ہے یا یہ کہ اس سے اللہ کی ناراضی لازم آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہی مراقبہ ہے نا۔ تو اپنے نفس کا محاسبہ بہت ضروری ہے، اور اگر آپ دن کی مصروفیت میں اتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو بالکل بھی وقت نہیں مل پاتا، تو پھر بھی شعوری کوشش کر کے ضرور عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے کوئی ایسا وقت، کوئی 2-3 منٹ ہی ایسے مختص کر لیں کہ جس میں آپ اپنی پورے دن کی جو کارروائی ہے اس کا جائزہ لیں کہ آپ نے کیا کیا۔ جیسے ہم سورہ الکہف، آج جمعے کا ہی جیسے دن ہے، جمعے کو پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا آتا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا انسان کے سامنے آ جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج تو دنیا میں یہ سامنے ہے نا کہ ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کسی کا ڈیٹا ایک ایک لمحے کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے تخلیق کو پیدا فرمایا اور اس کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ ڈیٹا ریکارڈنگ کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں تو یہ بہت یعنی کہ اللہ کے لیے تو یہ بہت آسان ہے کہ تمام مخلوقات کی ایک ایک حرکت اللہ تعالیٰ کے اس میں ریکارڈنگ میں ہو، اللہ کے ڈیٹا میں موجود ہو۔ تو انسان اس بات کا ہمیشہ خیال رکھے کہ وہ اللہ کی نگرانی سے آزاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو عقل مند ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے تاکہ ساتھ ساتھ کلیننگ ہوتی رہے، تزکیہ ہوتا رہے، برے کاموں سے بچتا رہے اور اچھے کاموں کی طرف مائل ہوتا رہے۔ اور پھر اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کے لیے عاجز اور پست کر لے، یعنی میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، میں اللہ ہی کی مخلوق ہوں، اس نے مجھے پیدا کیا، وہ میرا خالق مالک رب ہے، وہی میرے لیے زندگی کے فیصلے کرتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں میرے آخرت کا انجام ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اسی کے اختیار میں ہے نا۔ تو پھر انسان کا پھر کوشش اس کی کیا ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح وہ اللہ کو راضی کر لے، اس کے آگے عاجز اور پست ہو جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تکبر ہے نا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو عاجزی اور پستی، خشوع اور خضوع، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور حقیقتاً اگر ہم اس کو محسوس کریں تو ہماری اوقات ہی کیا ہے اللہ کی عظمت اور قدرت کے آگے۔ اور پھر یہ کہ موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ آج کی دنیا میں تو ہم آزاد ہیں، اختیار رکھتے ہیں،
اور اللہ کو بھلائے بھی رکھیں گے تو ہماری پکڑ نہیں آتی اور ہم اس مہلت کا نعوذ باللہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ یہ زندگی تو ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے اور اس میں ہمیں اختیار کی آزادی دی گئی ہے۔ تو اصل عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے، اس کا مطمع نظر یہ زندگی نہ ہو جو کہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بے شمار اموات ہمارے سامنے ہوتی ہیں، یعنی کہ سڈن ڈیتھس ہوتی ہیں نا، پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کسی دن ہم بھی جانے والے ہیں۔ انسان اس چیز کو اگر یاد رکھے تو پھر وہ یہ کوشش کرے گا کہ میں اپنی ابدی زندگی کے لیے تیاری کر لوں۔ اور بیوقوف ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگائے رکھے کہ اب میں یہ کر لوں وہ کر لوں۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم بھی ایسی غفلت کا شکار ہوتے ہیں نا، تو کھانا کھایا ہوا پھر سے کھانا کھا لیں، کوئی اور مزے کی چیز کھا لیں، اب بور ہو رہے ہیں، اب ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں، اب نیند پوری ہو گئی ہے لیکن پھر بھی بستر پر کسل مندی سے لیٹے ہوئے ہیں۔ یعنی مختلف طرح کی خواہشات ہیں نا جو ہمارے نفس کو لگی ہوئی ہیں، یا نعوذ باللہ بعض اوقات کوئی گناہ بے لذات ہوتے ہیں، یا کوئی ویسے ہی کوئی گناہ ہے جو کہ یا عادت ہے کوئی ایسی بری، یا اسراف کی عادت ہے بعض اوقات، وہ ہمارے اندر ہوتی ہے اور وہ ہمیں چین نہیں لینے دیتی، اور ہم اس کے پیچھے اپنا کتنا وقت برباد کرتے ہیں، کتنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں، بعض اوقات مال ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو یہ بیوقوفی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خواہشات نفس کی تکمیل میں لگائے رکھے، ٹھیک ہے۔ زیادہ سونا ہے، زیادہ کھانا ہے، یا یہ کہ زیادہ شہوت کی حرص ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال طریقوں سے ان تمام شہوات کو پورا کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے اور یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری بھی ہے۔ لیکن مومن کیا کرتا ہے، وہ ان میں بھی اپنی آخرت کی تیاری کو دیکھتا ہے نا، کہ میں سو لوں تاکہ میں اٹھ کے اچھی طرح سے اللہ کی عبادت میں وقت گزار سکوں، میں کھا لوں تاکہ میں اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو سکوں، اور میں اپنی یعنی جو نفسانی خواہش ہے، جو شہوت کی خواہش ہے، اس کو جائز طریقے سے حلال طریقے سے پورا کر لوں تاکہ اس کے بعد میرا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن اس میں حد سے بڑھ جانا اور ہر وقت انہی چیزوں کے بارے میں سوچنا اور آخرت کی زندگی کو بھول جانا اور اللہ کو ہی بھول جانا، تو یہ دراصل بیوقوفی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَتَمَنَّا عَلَى اللّہ، اور اللہ سے بڑی بڑی آرزویں وابستہ کرے، یعنی حال تو اس کا یہ ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی سے امیدیں وابستہ کی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، یا ایسے ہی بخشے جائیں گے، یا بعض اوقات کچھ وظائف ہم نے مختص کیے ہوتے ہیں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ تو عمل کے بغیر محض آرزوؤں سے کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل صالح پر جزا دے گا، نہ کہ اعمال صالح کے بغیر صرف آرزوؤں اور تمناؤں پر۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری زندگی صرف آرزوؤں اور تمناؤں پر ہی چل رہی ہے، یا ہم کچھ عمل بھی اللہ کو کر کے دکھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سلسلے کی الثامن 8ویں حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، 8ویں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی، ما لا یعنی جس نے ان کا مطلب نہیں ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دے، سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے لیے کانشیس ہوتا ہے اور اس کو اپنی اخروی زندگی کا خیال ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے اوپر کی حدیث میں پڑھا، تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ کیا کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے مال کو، کسی بھی چیز کو ضائع نہ کروں کسی بھی ایسے کام میں جو مجھے میرے انجام میں فائدہ نہیں دینے والا۔ اور ہم سب کا انجام کیا ہے؟ آخرت ہے نا، جہاں پر ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ تو وہاں کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ وہاں کے لیے میں کوئی بھی ایسا کام نہ کروں کہ جو مجھے وہاں پر فائدہ نہ دے۔ جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ کھانا پینا، شہوت کی خواہش پوری کرنا، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال طریقوں سے ہمارے لیے حلال کیا، اور ہم یہ ضروریات پوری کرتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کیا ہوتا ہے کہ وہ ان ضروریات کو بھی اللہ کی رضا کے دائرے میں ہی پوری کرتا ہے، اور وہ اسی پر ہی اجر و ثواب کما لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنے اہل کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے حقوق پورے کرنا، یہ اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے یہی کام ہمارے لیے عبادت کا باعث بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس طرح کے بے شمار کام، ہر کام میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نیت کر لی جائے، یعنی یہی دراصل تک اب یہ اس کا مراقبہ کا بیان ہے
کہ اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے تمام اعمال بھی عبادت بن جاتے ہیں، اور پھر اس میں ہم ہر صورت میں ایسی باتوں، ایسی چیزوں، ایسے کاموں سے بچیں جو کہ بے فائدہ ہیں، لا یعنی ہیں، جن کا ہمارے یعنی کہ زندگی سے بھی، عمل کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا یہ کہ زندگی گزارنے کے لیے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آخرت میں تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم بہت سے گناہوں اور قباحتوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے بعض علماء نے اسے اسلام کا چوتھا، اور بعض نے نصف حصہ، اور بعض نے کل اسلام قرار دیا ہے، کیونکہ آیا نا کہ من حسن اسلام المرئی، اسلام کے حسن میں سے ہے، یعنی اس کے حسن اسلام کی علامت ہے یہ چیز۔ پھر اس کے بعد فرمایا التاسع، نویں حدیث ہے اس سلسلے کی، ان عمر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، رواہ ابو داود وغیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کس وجہ سے اپنی بیوی کو مارا، اسے ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کے تعلقات کو سامنے لا کر مراقبے میں یہ حدیث ڈالی گئی ہے کہ کیونکہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بعض اوقات ایسے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ اگر گھر میں اولاد بھی نہیں ہے اور کوئی اور بھی گھر میں نہیں رہ رہا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ رکھتے ہیں وہ ان کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دراصل یہ فرما رہے ہیں کہ خامندوں کو اسلام نے قطعاً یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو بلا وجہ ماریں پیٹیں اور ان کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کریں، تو ان سے باز پرس نہیں ہوگی، یا دنیا میں ان سے باز پرس نہیں کی جائے، بلکہ اسلام نے تو بڑی تاکید کے ساتھ عورتوں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ مرد اگر عورت پر ظلم کرے گا، ناجائز مارے پیٹے گا اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا، تو وہ عند اللہ مجرم ہوگا، یعنی اللہ کے ہاں وہ مجرم قرار پائے گا اور اس سے باز پرس ہوگی، یعنی پوچھا جائے گا، اور دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور لیکن تادیباً، یعنی اس کو ادب سکھانے کے لیے، یا ویسے اگر وہ سرکش ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں جو ایک پورا ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، تو اس کے لیے تھوڑا بہت مارنا نص قرآنی سے ثابت ہے، لیکن وہ بھی جیسے ہلکی پھلکی مسواک کی اسٹک یا ایسی چیزوں سے، ٹھیک ہے، اور چہرے پر مارنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر دراصل عورتوں کے حقوق کی بھی حفاظت کی گئی ہے، کیونکہ عورت بنیادی طور پر جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے، جذباتی طور پر بھی وہ کمزور ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے جیسے حالت حیض میں عورت کو طلاق دینے سے منع کیا گیا، کیونکہ ان دنوں میں بھی وہ صحت کی نسبت بیماری سے زیادہ قریب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات غصہ اور گھر میں کام اور یہ سب چیزیں مل کے عورت کو بعض اوقات اتنا وہ کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن مرد کو یہ کہا گیا کہ عورت کے حقوق کی حفاظت ہو جائے کہ تم اس کو بلا وجہ نہ مارو، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ تم اس پر غلبہ رکھتے ہو، تم جسمانی لحاظ سے اس پر طاقتور ہو اور ذہنی اور جذباتی لحاظ سے بھی تم مضبوط ہو، تو اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرو، نہیں، بلکہ تم اس کے لیے جواب دہ ہو، پوچھے جاؤ گے۔ اور اس میں بھی وہی بات ہے نا کہ ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اس وقت بھی یعنی اللہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، اور آخرت میں تو اختیار کی آزادی ختم ہو جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ کر کے کیا ہے، اس کے مطابق بدلا پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ باب المراقبہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ریفلیکشن بھیجیں، تو پھر اس کے بعد ہم باب التقویٰ شروع کریں گے، جو کہ رمضان کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت باب انشاءاللہ ہم سب کے لیے ثابت ہو اور ہمیں بہت ساری نئی چیزیں سکھائے جو کہ ہمارے لیے عمل میں کام آئیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔